جو کچھ آخرین منہم کا مقام قرآن کریم نے ظاہر فرمایا ہے وہ صحابہ کا مقام ہے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے غلاموں سے ملانے والا مقام ہے، اور یہ ملنا اخلاقی قدروں اور ایمانی قدروں اور نیک اعمال کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں سے بات شروع کریں گے تو پھر آپ دنیا کی اصلاح کے اہل قرار دیے جائیں گے، پھر واقعتاً آپ کی طرف دنیا کے غیروں کی بھی نظریں اٹھیں گی جس طرح پہلے اٹھا کرتی تھی، اور سب یہ کہیں گے کہ اگر اس زمانے میں اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو یہ جماعت ہے مسیح موعود کی جماعت جو بچا سکتی ہے۔ اس سے پہلے یعنی آج سے 15-20 سال پہلے مجھے یاد ہے، اس وقت تک بھی غیروں کو جماعت سے یہی توقع ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخو پورے میں جو انور حسین صاحب کے ہاں بڑی دلچسپ مجلس لگی ہوئی تھی، چوٹی کے سیاستدان اور وکلاء جو شیخو پورے کے تھے وہ آئے ہوئے تھے، تو معاشرے کی حالت اور ملک کی حالت پر بحث ہوتے ہوتے ایک صاحب نے اٹھ کر بڑے زور سے یہ کہا کہ سب باتیں ہو چکی، تجزیے ہو گئے، سوال یہ ہے کہ نجات کیسے ہو، ہم بچیں کس طرح؟ اور وہ غیر احمدی معزز انسان تھے، انہوں نے کہا میری بات تو مجھے کڑوی لگے گی مگر بات میں نے سچی ضرور کرنی ہے آج۔ اب یہ ملک اس طرح بچتا ہے کہ 10 سال کے لیے جماعت احمدیہ کو ٹھیکے پر دے دیا جائے، اس کے سوا اس ملک کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور میں سمجھا تھا کہ بڑا سخت رد عمل اس کے خلاف اٹھے گا، لیکن تمام سامعین نے تائید میں سر ہلایا کہ ہاں بات سچی کر گیا تو۔ اب تو معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب تو اگر ٹھیکے پر دیں بھی تو 20-30 سال سے کم کے ٹھیکے پر جماعت لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن اس ٹھیکے میں ہم مانگیں گے کچھ نہیں، ہم صرف تمہیں دیں گے، یہ توقع رکھیں گے کہ جو نیک کام تمہیں کہتے ہیں تم تسلیم کرتے چلے جانا، جو نیک کوشش تمہارے لیے کریں گے اس کی تائید کرنا، تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ ملک کا مزاج اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک ہی انقلاب ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے، اور وہ احمدیت کا حقیقی انقلاب ہے۔ ٹھیکے کی باتیں چھوڑیں، ہمیشہ کے لیے ان کو اپنا لیں، کیونکہ جو آپ کی جھولی میں آئے گا وہ خدا کی جھولی میں آ جائے گا، اور اس کی حفاظت کا اس سے بہتر اور کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔